السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیز آف کشمیر میں خیر مقدم ہے میں آپ کا میزبان محمد رفیق ڈار، اور اس وقت ہم موجود ہے شہر سری نگر کے بیچوں بیچ۔ یہ بٹا مالو کا علاقہ ہے، اور جن حضرت کے نام سے یہ اس علاقے کو بٹا مالو کہتے ہیں، اصل میں حضرت شیخ داؤد ان کو بٹا مالو بھی کہتے ہیں، تو انہی کے اسم مبارک سے اس علاقے کا نام بٹا مالو پڑا ہے۔ تو آج زیارت بھی آپ کو کرائیں گے، اور اس سے متعلق آپ کو ساری انفارمیشن بھی دیں گے۔ جیسے ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کو ایک پراپر انفارمیشن دیتے ہیں، جو ہمارے پاس جو الحمدللہ جو کتب موجود ہے کشمیر کی تاریخ اور یہاں کے بزرگوں کے حوالے سے، تو اس میں ان کا بھی ذکر خاصا آیا ہے، اور اس کا بھی ذکر آپ کو ساتھ ساتھ سنائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہاں اندر زیارت بھی کرائیں گے۔ تو چلیں اندر زیارت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی تاریخ بھی سنتے ہیں، اور ان کی بایوگرافی بھی آپ کو بتاتے جائیں گے۔ چلیے، اندر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل پہ آپ کو حضرت بابا ہرد رشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو معروف ریشی مول صاحب کے نام سے جانتے ہیں، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ان کے ایک خاص خلیفہ ہے جن کی زیارت پامپور میں واقع ہے۔ ان کا نام تھا خواجہ محمد مقصود رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ محمد مقصود رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے ولی تھے کہ ان کے جو پیر حضرت بابا ہرد رشی ہے، ان کے جو پیر بھائی یعنی کہ حضرت بابا سید حیدر تلملی اور بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، یعنی حضرت بابا ہرد رشی، حضرت بابا سید حیدر تلملی اور حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں کے سامنے ایک دن خواجہ محمد مقصود رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہوا۔ امتحان یہ تھا کہ سید حیدر اور سید بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولایت کا امتحان لینے کے لیے ایسا کیا کہ دونوں شام کو بیٹھے، اور کھانا کھانے کے لیے چراغ نہیں موجود تھا، اور آپ لوگوں نے کوئی چراغ نہیں جلایا۔ تو حضرت خواجہ کو سمجھ آئی کہ آج چونکہ میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہے، تو یہ ان پر ذمہ داری تھی کہ ان کے لیے روشنی کا انتظام کریں۔ تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کو درست کیا، تو ایک ساتھ آپ کی پانچوں انگلیاں شمع کی طرح روشن ہو گئی۔ اسی روشنی میں حضرت سید حیدر تلملی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنا خردنوش اور اطعام و طعام مکمل کیا۔ انہی حضرت خواجہ مقصود رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مرید اور خلیفہ ہے، جن کا نام ہے حضرت الہداد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ واصل درگاہ حضرت خواجہ مقصود سے مرید ہو کر سالکین کے زمرے میں شامل ہو گئے تھے۔ مرشد کے فوت ہو جانے کے بعد سجادہ ارشاد پر بیٹھ کر آپ نے وداد کو اوج عزت پر پہنچا دیا۔ حضرت الہداد رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ بجبہاڑا میں اپنی زندگی بسر کی، اور حضرت بابا الہداد ایک روز ایک مرید کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ مرید نے ضیافت تیار کی۔ مرید کی بیوی کو نادانی سے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ حضرت بابا کچھ جاننے سمجھنے والے نہیں ہیں، اور ہم ناحق دھوکے میں آ گئے ہیں۔ حضرت بابا کو صفائی باطن کی بدولت اس کے دل کا کھٹکا معلوم ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے جذب کیا تو اچانک ہی وہ عورت زینے سے گر گئی، اور اس کے پہلو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے شوہر نے آپ کی خدمت میں التجا کی اور غلطی کی معافی مانگی۔ آپ نے اس کی عاجزی دیکھ کر فرمایا کہ 7 دن تک ہمارے گھر کے نزدیک جو چشمہ ہے اس میں یہ عورت غسل کرے۔ عورت نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا تو 7ویں روز اس کی ہڈی درست ہو گئی اور عورت تندرست ہو گئی۔ ایک اور روایت نقل ہے کہ مرشد اوتاد حضرت بابا الہداد نے جب عالم فانی سے عالم باقی کی طرف قدم رکھا، تو ایک مدت کے بعد آپ کے مریدین میں سے ایک شخص نے آپ کے نام فاتح کے طور پر کھانے کا اہتمام کیا، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ 4 اور 40ویں پہ یہاں پر معمول ہے۔ لیکن اب چونکہ اصطلاحی طور پر ہم اس کو ایصال ثواب مانتے ہیں، اور شریعت کے طور پر ہم اس کو ایصال ثواب مانتے ہیں،
چاہے وہ چوتھے دن کیا جائے، 40ویں دن کیا جائے، 15ویں، 16ویں، 19ویں یا 100ویں دن بھی کیا جائے یا 1000ویں دن کیا جائے، جس روز اس نے لوگوں کی دعوت کی تھی اور کھانا پکا کے رکھا تھا، دوپہر کے وقت مہمان آنے والے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، مرید کو اس کے سوائے کوئی علاج نہیں سوجا کہ آپ کے مقبرے پر جا کر استدعا کرے کہ جب تک لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو بارش رک جائے۔ ابھی وہ زیارت قبر سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ بارش رک گئی اور دھوپ نکل آئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ گھر جانے لگے تو بہت زور سے بارش برسی۔ بہرحال حضرت بابا داؤد المعروف بتمالو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو مرشدین ہیں ان کے بارے میں تو آپ جان گئے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر تفرید کے بادشاہ مفخر افراد بابا اللہ داد سے مرید ہوئے تھے۔ آپ نے خلعت ارشاد مرشد عالی نژاد سے حاصل کی۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ ولایت کے تخت پر بیٹھ کر سالکین کی رہنمائی فرمانے لگے۔ اس جگہ کو جہاں آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں، اس کو آج کل بتمالو کہتے ہیں، بٹامالو کہتے ہیں، کبھی یہ انہی کے نام سے بتمالو ہوا کرتا تھا، لیکن اگر اس کا تاریخی اعتبار سے نام دیکھا جائے، اس جگہ کا اصل نام مواضع رام لنا ہے، اور تمام جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کا نام نوٹ کر کے رکھے، اس جگہ کو مواضع رام لنا کہتے ہیں۔ نقل ہے کہ مقرب درگاہ و ودود حضرت بابا داؤد کا ایک مرید تھا جو اللہ کی راہ کا سالک تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال ہوا کہ اپنے لیے وہ کوئی دوسرا پیر تلاش کرے۔ مریدین کی جماعت نے آپ کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچائی تو آپ بہت دل ملول ہوئے، چنانچہ آپ متوجہ بحق ہو گئے۔ تو اسی وقت مرید در در سے پھر کر واپس آیا اور غلطی کی معافی مانگی۔ دوستوں نے پوچھا کہ تمہارا احوال کیسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نئے پیر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے دل میں ڈر پیدا ہوا، یہاں تک کہ میں بے آرام ہو گیا، تو بلا اختیار میں وہاں سے اٹھ کر آیا ہوں، یہاں تک کہ یہاں پہنچا، یہاں پہنچ کر مجھے آرام نصیب ہوا ہے۔ ایک اور روایت یہ بھی نقل ہے کہ مظہر انوار واجب الوجود حضرت بابا داؤد نے ایک دفعہ چاہا کہ اپنے لیے مقبرہ تیار کریں۔ اس خیال سے آپ نے زمین کو درست کیا۔ لوگوں میں مقبرہ بنانے کی استعداد نہ تھی، اس لیے لوگوں نے سوچا کہ مقبرہ تیار نہیں ہوگا۔ حضرت بابا کو صفائی باطن کی بدولت لوگوں کا خیال معلوم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص بے فکر رہے، فقراء کے کام کو اللہ تعالیٰ خود درست فرمائیں گے۔ دوسرا، زمیندار لوگ اینٹیں بطور نیاز لے آئے اور کچھ لکڑیاں وغیرہ۔ علی ھذا القیاس چند دن کے اندر اندر مقبرہ کا سامان غیب سے آیا اور اس طرح مقبرہ تیار ہو گیا۔ ہر شخص یہ دیکھ کر اپنے خیال پر شرمندہ ہو گیا اور آپ کے پاس جا کر غلطی کی معافی طلب کی۔ اسی طرح ایک اور روایت نقل ہے کہ قاصد مقصود حضرت بابا داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے مرشد کے پاس قصبہ بجبہاڑا میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے مرشد کے مریدین میں سے ایک شخص اس قصبہ میں رہتا تھا، اس نے آپ کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حضرت بابا نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس نقد و جنس جو کچھ ہے وہ یہاں لے آؤ۔ اس مخلص نے اپنے صدق و اخلاص کی وجہ سے سب کچھ فوراً حاضر کر دیا۔ پھر آپ کے حکم سے جنس کو فروخت کیا اور نقد کو باقی رکھا۔ اس کے بعد حضرت بابا کی اجازت سے سارے نقد پیسوں سے شالی خریدی اور اسے بھی محفوظ رکھا۔ آخر کار موسم خزاں میں سارا غلہ کچا رہ گیا اور قحط سالی ہو گئی۔ اس وقت اس مخلص نے اپنے پیسوں کو دگنا بنا لیا اور خود قحط سالی سے بھی بچ گیا۔ حضرت بابا بتمالو رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کی جائے یا جو بھی ہم نے اب تک آپ کے خدمت میں پیش کیا، یہ تو بہت کم ہے۔ ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں، ان کے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور خاص کر آپ کے خلفاء
آپ کے جو مریدین ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیسے معاملات رہے، ان کو آپ نے کہاں تبلیغ کے لیے بھیجا، اور کون کون سے بڑے بڑے خلفاء آپ کے حلقہ ارادت سے وابستہ رہے ہیں، اس سب کا ذکر اگلے شمارے میں ہوگا۔ تو یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، اور وہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا، پارٹ 2 ہوگا۔ تو آپ اس چینل پر بنے رہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور اس چینل کی ساری ویڈیوز کو دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔